افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرات محترم، یہ دنیا متضاد چیزوں سے بھری پڑی ہے، خیر ہے تو شر بھی ہے، بھلائی ہے تو برائی بھی ہے، اچھائی ہے تو اچھائی کو مٹانے والے بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں تو اچھوں کو برا بنانے والے لوگ بھی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت، ایک ایک نعمت کی حفاظت۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک جان ہے، موت آنے سے پہلے تک ہمیں جان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک مال ہے، مال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے، صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی، صحت، عافیت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آدمی کا فارغ ہونا۔ تو آدمی بے خبر رہتا ہے، غافل رہتا ہے۔ تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بیش بہا تحفہ اور نعمت ہے۔ عجیب بات ہے کہ ناسمجھی میں، غیر شعوری طور پر، دوستی یاری میں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بعض دفعہ صحت خراب کرنے کے جو بہت ہی مؤثر اور مہلک ذرائع ہیں ان کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں، رائگاں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم بستر علالت پر ہاسپٹل کی جانب جانے کے راستے کو ہموار کر رہے ہیں۔ صحت کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے نشہ۔ ایک زمانہ تھا کہ نشہ کا نام سننے میں نہیں آتا تھا، اگر کبھی کسی کے تعلق سے سننے میں آ جائے تو لوگ عجیب طرح کی گھن اور کراہت محسوس کرتے تھے، اور جو نشہ کا عادی اور نشہ میں مبتلا ہوتا تھا وہ خود اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا، شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں برائیاں اتنی عام ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے لوگ اس طرح سے بہک رہے ہیں کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کسی نے پوسٹ ڈالی تھی کہ نشہ بہت عام ہو رہا ہے گاؤں میں، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ تو یہ عام کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے کس طرح سے اس کے شکار ہوتے ہیں۔ بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے نونہالوں کا آزاد ہونا، دوسری بات یہ ہے ہمارے اپنے نونہالوں کا غلط قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، آہستہ آہستہ اثر قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں جب یہاں آتا ہوں، تھوڑے دن کے لیے آتا ہوں، اور بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی ہے، بہت سے لوگوں کو شکایتیں بھی رہتی ہیں۔ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں بھی اپنا دکھ اور درد بیان کرنا چاہتی ہیں، تو کچھ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں اور بولتی ہیں، خاص طور سے اپنے نونہالوں کے تعلق سے، کہ نشہ کی وجہ سے کس طرح سے ان کا لاڈلا بیٹا جو ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نوجوانوں، تم سوچو، اس ماں کو تم رلا رہے ہو، اس ماں کو تم رلا رہے ہو جس ماں کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔
اس ماں کو تم رلا رہے ہو جو 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور آخری ایام میں نہ برابر سے وہ سو سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، نہ برابر کروٹ لے سکتی ہے، اور ولادت اور ڈلیوری کا جو موقع ہوتا ہے وہ تو بالکل موت و زیست کا موقع ہوتا ہے۔ وہ درد، وہ ٹیس، وہ تکلیف، اگر تمہاری کوہنی میں کچھ لگ جائے تو کس طرح سے جھنجھناہٹ ہوتی ہے اور کافی دیر تک تم برداشت نہیں کر پاتے ہو۔ یہ سمجھو کہ ایسے ہی جوڑوں میں درد ہوتا ہے جب پیدائش کا موقع ہوتا ہے، لیکن ماں تمہارے چہرے کو جب ولادت ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد اپنا درد بھول جاتی ہے۔ تو اس ماں کو رلا رہے ہو کہ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے اپنی ضعیف ماں کو، کچھ لوگوں نے کہا خراسان سے لے کے، کچھ لوگوں کا یمن سے لے کے آیا اور کندھے پر بٹھا کر کے ان کو طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، حج کے ارکان ان کو ادا کرائے۔ وہ بہت خوش تھے کہ ضعیف ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو یہ کچھ کیا ہے، تمہاری پیدائش کے موقع پر تمہاری ماں کو جو ٹیسیں اٹھ رہی تھی، درد کی جو تکلیف ہو رہی تھی، اس ایک ٹیس کا بھی یہ بدلہ نہیں ہے، اس ایک ٹیس کا بھی یہ بدلہ نہیں ہے۔ نوجوانوں، تم کس کو رلا رہے ہو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کی دعاؤں میں اثر ہے، جس کی آہ سحرگاہی تمہارے لیے ہوتی ہے، جس کے ہاتھیں اٹھتی ہے اللہ کے دربار میں تو تمہاری ترقی اور صحت و عافیت کے لیے اٹھتی ہیں، تم ان کو رلا رہے ہو۔ تم اپنی بہنوں کو رلا رہے ہو جو بہنیں سوچتی ہے میرا بھائی ہے، جوان ہے، کمائے گا، کما کر کے لائے گا، ہماری شادی بیاہ کے اخراجات برداشت کرے گا اور ہماری ماں باپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی۔ تم اپنے چھوٹے بھائی کو رلا رہے ہو جس کے تم دست و بازو ہو، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر کے، آگے بڑھ کر کے تم اپنی زندگی جہنم کے قریب کر رہے ہو، تم اپنی زندگی جہنم کے قریب کر رہے ہو، اور دنیا میں تم اپنی زندگی ہاسپٹل کے قریب کر رہے ہو۔ طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، ضعف و نقاہت لاحق ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ نالی میں پڑا ہوا ہے یا روڈ پہ پڑا ہوا ہے یا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے یا کھیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا ذاتی کتنا نقصان ہے تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کاش کہ تم باپ ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا، کاش کہ تم باپ ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ بیٹا اگر اس طرح ہو جائے تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ماں آ کر کے جب روتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ان کو جواب دیتے نہیں بن پڑتا ہے کہ میں کیا سمجھاؤں، کیا بولوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہاری جوانی ہے، عنفوان شباب ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ نشہ کے عادی جوانوں کو تڑپتے ہوئے مرتے دیکھا ہے، نشہ کے عادی جوانوں کو روڈ کے کنارے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں، گر گئے، پڑ گئے۔ نشہ کے عادی جوانوں کے کیس ان کے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض ماں باپ کو یہ کہتے ہوا سنا ہے کاش کی میری اولاد نہ ہوتی، کاش کی میری اولاد نہ ہوتی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک موقع سے کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تصیبنی قبل المشیب، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تصیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی وبالا، کہ ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ بہت سے والدین کو جرمانہ اور ڈنڈ بھرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے بار بار۔ یہ دنیاوی مصیبت ہے، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے جس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارا گھر تباہ ہو رہا ہے جس کو بچانا تمہاری ذمہ داری تھی، تمہاری ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں جن کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی، تمہاری بہنوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، وہ خون کے آنسو رو رہی ہیں جن کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی، اور تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے۔ اخروی پکڑ کتنی سخت ہے، اخروی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو عادی ہو شراب کا، توبہ نہ کرے، مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ طینۃ الخبال سے اس کو پلائے گا۔ کس سے پلائے گا؟ طینۃ الخبال سے اس کو پلائے گا۔
اگر یہاں کسی کا بھاری پھوڑا ہو، اس کا مواد بہنے لگے تو وہاں کھڑے نہیں ہو پاتے ہو، ناک پہ کپڑے ڈال لیتے ہو، اور وہاں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کیا پلائے گا؟ طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو کہا کہ جہنمیوں کا مواد اور پیپ ہے، جہنمیوں کا مواد اور پیپ ہے۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، کیا تم جہنمیوں کا مواد اور پیپ پینے کے لیے تیار ہو؟ تمہاری ہمت اتنی بڑھ گئی ہے، تمہاری غیرت بڑھ چکی ہے کہ تم مواد اور پیپ پینے کے لیے تیار ہو، تم اس کی پلاننگ کر رہے ہو، اس کی تم تیاری کر رہے ہو۔ تمہارا شعور کہاں چلا گیا؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اور تمہاری پاکی اور صفائی نظافت کہاں چلی گئی؟ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس ایک برائی سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آٹومیٹکلی سینکڑوں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شراب اور نشہ جو ہے یہ ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے کہ یہ سینکڑوں برائیوں کو دعوت دے دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہے، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ شراب کبھی مت پینا، نشہ کبھی مت کرنا، اس واسطے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی کنجی ہے، تمام برائیوں کی چابی ہے۔ چنانچہ جو نسائی کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد تھا، عابد زاہد خانقاہ میں رہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، شب و روز اس میں مشغول رہنے والا۔ ایک حسین و جمیل عورت نے اپنی خادمہ سے اس کو پیغام بھیجا اور کہا بولو تم کو بلایا ہے فلانیہ نے، کچھ گواہی کا کام ہے۔ نیک آدمی تھے، چلے گئے کہ کسی کے کام آ جاؤں، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ خادمہ لے کے گئی تو سارے دروازے بند کرتے گئی پیچھے سے۔ جب اندر پہنچی تو وہ تو حسین و جمیل عورت ہے، شراب رکھی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے نابالغ۔ اس عورت نے کہا آپ کے واپسی کے سارے راستے بند ہیں، ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، یا تو آپ میرے ساتھ زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا تو شراب پیو۔ اب وہ گھبرا گئے، سوچا کہ یہ زنا بہت بھاری گناہ ہے، قتل کرنا بہت بھاری گناہ ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ کیا سوچا انہوں نے؟ اس کو چھوٹا گناہ، چھوٹی بات سمجھ کر کے ان دونوں کے مقابلے میں شراب کو ترجیح دے دیا۔ بھائی زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھا، قتل کو بہت بڑا گناہ سمجھا، کہا اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے۔ نیک آدمی تھے، عابد تھے، لیکن جب شراب کا ایک پیالہ پیا، پھر اور پیا، نشہ میں بدمست ہو گئے، پھر اس عورت سے زنا بھی کیا اور بعد میں نشے میں اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، نشے سے بچو، فإنها ام الخبائث، یہ خباثتوں کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی چوک سے بھاری بھاری چوکیں ہوتی چلی گئی آپ سے۔ آپ شراب پی لیا تو زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر دیا۔ کتنی بڑی جو ہے یہ بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے۔ ہم نے ایک واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا کہ 85 یا 80 سال کے دادا نے، جو کہ نشے میں تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، بہت پیتا تھا، بچی اس کی پوتی چھوٹی سی تھی، جب نشے میں ہو گیا اس نے اپنی پوتی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بات اخبار میں چھپی تھی۔ کیا دادا پوتی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن نشے میں جب ہو گیا تو اس کا دماغ معاف ہو گیا، دماغ نہیں کام کرتا، ابھی کیا کرنا کیا نہیں کرتا، اس کو خالی غلط کام ہی سوچتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا جو ہے فرمان ہے کہ مفتاح کل شر، کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس سے سینکڑوں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، غیرت مر جاتی ہے، آنکھ کا پانی مر جاتا ہے، آدمی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اپنی املاک کو، جائیداد کو ختم کر دیتا ہے، تمام برباد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و حرمت کو بھی پامال کر دیتا ہے۔
یہاں تک غیرت مر جاتی ہے۔ یہ سن لو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شراب، جس طرح شراب حرام ہے ایسے ہی ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ مت سمجھنا کہ شراب حرام ہے، دوسری چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب۔ آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور بہت سے لوگ تھوڑے زیادہ میں بعض دفعہ فرق کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار جو ہے نشہ کرے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ نشہ کی چیزیں، منشیات، چاہے جس قبیل سے ہوں، چاہے بٹن کی شکل میں ہوں، ٹیبلٹ کی شکل میں ہوں، پاؤڈر کی شکل میں ہوں، پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں ہوں، انجیکشن کی شکل میں ہوں، یا سونگنے والی چیزوں کی شکل میں ہو، وہ سب حرام ہے، وہ سب حرام ہے، سب تم کو اسپتال سے قریب کرنے والی اور جہنم میں جہنمیوں کا مواد اور پلانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا، کسی میں فرق مت کرنا نشہ والی چیزوں میں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا، بہت افسوس ہوا کہ اپنے کچھ بھائی بند بیچنے میں بھی شریک ہیں، بیچنے میں شریک ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے نشہ کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اس میں ایک وہ بھی ہے جو بیچنے والا ہے۔ کیا تم اللہ کے رسول کی لعنت کا حقدار بننا چاہتے ہو چند سکوں، چند نوٹوں، چند روپیوں کے بدلے میں؟ کیا تم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اپنا ایمان بیچ دیا ہے، تم نے اپنی غیرت بیچ دی ہے؟ کیا تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری نسلیں نہیں ہوں گی؟ اگر تمہارے بیچنے کی وجہ سے تم کو چند سکے مل جائیں گے اور لوگوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، نونہال برباد ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائیں گے، ماں کی گوشت سونی ہو جائے گی، تو کیا تم مطمئن ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے گا؟ یہ دنیا دار المکافات ہے، تمہارے خریدنے بیچنے سے اگر گھر اجڑتے ہیں، یاد رکھو اس بات کو، آج نہیں تو کل تم کو، تمہارے بیوی بچوں کو بھی خون کے آنسو رونا پڑے گا، تمہارا بھی گھر ویران ہوگا، تمہاری نسلیں ویران ہوگی، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہارا گھر ویران ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں تباہی ہوگی، اور آخرت میں تباہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول کے پھٹکار کے حقدار بنو گے۔ ایک واقعہ بتا دوں، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑے تاجر تھے، تقریباً 100 اونٹوں پر ان کے شراب کے مٹکے آئے، مدینہ منورہ سے قریب پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے بتا رہے تو حرام ہو گئی ہے، ہم ہوتے تو چپکے سے بیچ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ ہمارا کاروبار تو آپ جانتے ہیں، اتنے اونٹوں پر اتنے مٹکے، یعنی ہماری پوری لاگت لگی ہوئی ہے۔ بہت مالدار تاجر تھے، لیکن اس موقع یہ ساری پونجی لگا دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام۔ انہوں نے ایک سیکنڈ کا بھی توقف نہیں کیا۔ یہ سب نے بلب جلاتے فٹ سے جلتا ہے، ٹیوب لائٹ جلاتے تھوڑا وقفہ ہو تک نہیں ہوتا ہے، انہوں نے ٹیوب لائٹ جلانے بھر کا بھی وقفہ نہیں کیا، کہ ٹھیک ہے رسول اللہ، گئے اور ساری شراب کو ریت میں اڑیل دیا، ساری شراب کو ریت میں اڑیل دیا۔ کیوں؟ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں بھکاری ہو جاؤں گا، ہمارا مال ضائع ہو جائے گا۔ تو بیچنے والوں سبق لو صحابی کی زندگی سے، اور سبق لو ان لوگوں کی زندگی سے جو منشیات کے بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے واقعہ جب پڑھا، بہت بڑے تاجر تھا، ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا، ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا، صدقے کے ٹکٹ سے وہ اپنے وطن پہنچا، جو لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں تھا، ارے پتہ نہیں کتنا ارب پتی بلینر سریرن جو بھی کہہ لو اب تھا وہ۔ یہ تباہی ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، خود تم اجڑ جاؤ گے بیچنے والوں۔ اپنی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بھائیوں کی نسلوں کی فکر کرو، اور عام انسانوں کی فکر کرو، اور خریدنے بیچنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تباہی تمہارا مقدر ہوگی، تمہاری نسلیں ویران ہوگی اور تم خود ویران ہو جاؤ گے اگر ایسے کرتے رہو گے تو۔ ایسا کرنے والے بچتے نہیں ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں میں، ہمارے بہت سے لوگ سوچتے ہیں چھوڑیں گے تو مر جائیں گے، ہمارے بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے اچانک چھوڑ دیں گے تو فلانا ہو جائے گا دھماکہ، اور میڈیکل والا بھی بولتے ہیں اچانک کیسے چھوڑ دو گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آہستہ نہ چھوڑو، آہستہ آہستہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ اب پڑھو، آپ قرآن
میں جو آیت ہے، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش میں پانی بہتا ہے۔ جس صحابی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، منہ کو لا رہے تھے، اعلان سنا فوراً پیالہ پھینک دیا۔ وہ لوگ اتنے عرب والے اتنے شراب کے عادی تھے، ان کے شراب کے برتنوں کے نام اگر تم لکھنے بیٹھو گے تو تم کو کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا پڑے گا کتنے برتنوں کے نام ان کے تھے، شراب کے برتنوں کے۔ لیکن جیسے اعلان ہوا حرمت کا، اٹھا کے فوراً پھینک دیا، سب نے مٹکے توڑ دیے، تمام برتنوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دو کہ کوئی کسی صحابی کا شراب چھوڑنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہو، کوئی بیمار پڑ گیا ہو، کوئی ہاسپٹل میں چلا گیا ہو، کسی کو دوا لینی پڑی ہو۔ سیرت کی کتابوں کو کھنگال ڈالو، تاریخ کے اوراق پلٹ ڈالو، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور بات سوچتے رہے تو بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ مضبوط تھے، کیا تھے؟ مضبوط تھے۔ ارے تم بھی مضبوط ہو، ان کے بھی تو ہاتھ پیر تھے، تمہارے بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مشکات نبوت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا خطاب عطا فرمایا، لیکن تم بھی تو اللہ کے رسول کو امتی ہو۔ چلو حال کا واقعہ بتا دوں۔ ایک بزرگ ہیں، بعد کا واقعہ، بشر حافی، بہت بڑے بزرگ، ہمیشہ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ ایک بار وہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہے، تو اس کو انہوں نے اٹھایا، چوما، اور جا کر کے گھر میں اس کو صاف کیا اور عطر میں ڈبو کے اوپر رکھ دیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو خواب اللہ کی طرف سے کہ بشر حافی کو میرا پیغام پہنچا دو۔ تو ایک دن خواب دیکھا، سمجھے کہ ایسے ہی ہوگا، دوسرے دن خواب دیکھا، سمجھے بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن جب تیسرے دن خواب دیکھا تو بے چین ہو گئے، کیونکہ بشر حافی کو پوری بستی جانتی تھی کہ شراب خانے میں پڑے رہتے ہیں۔ تو دوڑے ان کے گھر پہ پہنچے، تو جب گھر پہ پہنچے تو خواتین نے دیکھا حضرت تشریف لائے ہیں، اب کیا کریں؟ تو مجھے کیا حضرت بتائیے، عرض کیجئے کیا حاجت ہے؟ کہا نہیں، وہ بشر حافی سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا حضرت، اب دیکھو اس زمانے کے لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، آج کل ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ سچی بات بتا دی حضرت، آپ تو جانتے ہیں ان کو، وہ کتنا پیتے ہیں، نشے میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ کہیں تو ان کا کہیں اور ہو بہت مشکل ہے، وہ شراب خانے ہی میں ہوں گے۔ اب حضرت جو ہے شراب خانے میں تشریف لے گئے، اس کے باہر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ باہر نکل رہے تھے، کچھ اندر جا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا بھی اچنبھے میں پڑ گیا، حضرت یہاں کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ تو کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بشر حافی کو سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کا ایک پیغام ہے، ان کو پہنچانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا بتائیں آپ سے، وہ تو بالکل نشے میں دھت ہیں، ہوش حواس میں بھی نہیں ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ان کو ہوش آئے تو بتا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، انہیں پہنچانا ہے مجھے۔ وہ پیغام کیا تھا بتا دوں میں، کہ اللہ نے کہا جیسے بشر حافی نے میرے نام کو اوپر رکھا ہے، عظمت کے ساتھ چوما ہے، خوشبو لگا کر کے اوپر رکھا ہے، ایسے انشاءاللہ ان کے نام کو میں اقصائے عالم میں چمکاؤں گا۔ جب ان کو ہوش آیا، لوگوں نے بتایا، تو اس وقت ننگے پیر تھے کہ حضرت آج آپ کو کچھ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، تو ڈر گئے کہ اللہ کا پتہ نہیں کیا پیغام ہو، خوشخبری ہو یا کسی پکڑ کا پیغام ہو، اور سچی پکی توبہ کی اور زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہوئے۔ اس وقت کے جو امام تھے وہ ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے، امام کے ہزاروں شاگرد تھے، بولتے تھے حضرت آپ کے پاس اتنا علم ہے، حدیث وغیرہ، آپ وہاں جاتے ہو؟ کہا مجھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی معرفت بشر حافی کے پاس ہے۔ مدتوں زندہ رہے، صحت و عافیت کے ساتھ، توبہ کر لی تو کچھ بیماری ہوئی ان کو۔ اور موجودہ واقعہ بتا دوں، اور قریب کا واقعہ، جگر مراد آبادی کو جانتے ہیں آپ لوگ، بہت بڑے شاعر ہیں جن کا مزار آپ کے گونڈا میں ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے، ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اجمیر شریف کے لوگوں نے نعتیہ مشاعرہ کرایا، ان کا بھی نام ڈال دیا۔ جب ان کا نام ڈال دیا تو لوگ آگ بگولا ہو گئے، ارے ایک شرابی کا نام ڈال دیا نعتیہ مشاعرے میں، ان کو ہم پڑھنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ اور جس دن کا اعلان تھا کہ وہ پہنچیں گے، پبلک اسٹیشن پہ پہنچ گئی، کیا جائیں گے تو پکڑ کے واپس کر دیں گے، پیٹ پاٹ کے، ہلہ دنگا کر کے۔ تو انتظامیہ نے کیا کیا، انتظامیہ نے ان کو پہلے بلا لیا، جس دن کا اعلان تھا ان کا آنے کا، اس سے 2-4 دن پہلے بلا لیا کہ پبلک کو معلوم نہ پڑے۔ لیکن خیر نعتیہ مشاعرے میں نعت پڑھی انہوں نے، لوگ خوش ہو گئے، اتنی اچھی نعت پڑھی، لیکن پیتے بہت تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو عجیب، ایک تانگے والا
اپنے کوئی ساتھی تھا، اس کا پیر پیتا تھا، کیا کرتا تھا، اس سے بولتا ہے تم تو یار جگر ہو گئے، جگر مراد آبادی اتنا پیتے ہو تم، جگر تانگے بیٹھے تو پہچانتا نہیں تھا، تو کہو فو لوگ ہماری مثال دیتے پینے میں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہاں سے گئے، پھر ایک خانقاہ میں گئے، توبہ کی، کیا کی، توبہ کی، اتفاق سے بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا پی لو تھوڑا تو بچ جاؤ گے، کہا پی لوں گا تو کتنی مدت میری زندگی بڑھ جائے گی بتاؤ، ارے ایک دن مرنا ہے تو کیوں نہ سچی پکی توبہ میں مروں، نہیں ہاتھ لگایا دوبارہ کبھی اور ٹھیک ٹھاک رہے، ٹھیک ہو گئے۔ کوئی بیماری ایسے آ گئی ہوگی، ایسے لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میڈیکل والے کیا بولتے ہیں، پی لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، حالانکہ اس کا تعلق پینے سے نہیں ہوتا، کچھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت نے سچی پکی توبہ کی، مدتوں زندہ رہے، مدتوں زندہ رہے، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ مت سوچو کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے، چھوڑ دیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تکلیف آ جائے گی، اور خدا نخواستہ توبہ کرنے کے بعد تم بیمار ہو گئے اور تم مر گئے تو یاد رکھو اس بات کو، کیا جان دی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی تم توبہ کر کے دنیا سے جا رہے ہو نا، پاک صاف ہو کر کے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کا اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ خود اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ تم سے خوش ہے، تبھی تو تم نے توبہ کیا ہے، اور توبہ کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہو، یہاں سے جاتے تم جنت کے باغ میں جاؤ گے، اور ویٹنگ روم کے بعد پھر تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ کبھی مت سوچو کہ چھوڑ دیا تو بیمار ہو جائیں گے، چھوڑو گے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور صحت مند ہو جاؤ گے، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، تمہارے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا، تمہاری بہنیں خوش ہو جائیں گی، تمہارے کنبہ قبیلہ کے لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ بڑا سچا پکا شخص سے توبہ کی ہے، یہ تو پرہیزگار بن گیا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حسن کردار سے ایسی توبہ کرو کہ علامہ اقبال نے جو کہا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی جو دیکھے تجھے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی ایسی الخبائث اور ایسی بری چیزوں سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔